درویشوں کے علاوہ دنیا کے باقی لوگ بچوں کی مانند ہیں جو دنیا کے کھیل میں مگن ہیں۔ مولانا رومی۔ اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھو، تم بے خودی کے عالم میں خود ایک کائنات ہو۔ مولانا جلال الدین رومی۔ اپنے آپ میں کچھ کمال پیدا کر تاکہ دوسروں میں کمال دیکھ کر تم کہیں غم میں نہ پڑ جائیں۔ ایک ہی زبان بولنے والے نہیں بلکہ ایک جیسے جذبات رکھنے والے ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں۔ گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن بنتے ہیں۔ مولانا رومی۔ کھٹکھٹاؤ، وہ دروازہ کھول دے گا۔ مٹ جاؤ، وہ سورج کی طرح چمکا دے گا۔ جھک جاؤ، وہ آسمانوں جتنا بلند کر دے گا۔ کچھ بھی نہ رہو، وہ تمہیں سب کچھ بنا دے گا۔ اس کے ہو جاؤ، وہ اپنا بنا لے گا۔ زخم وہ روشن دان ہے جہاں سے روشنی آپ کے اندر داخل ہوتی ہے۔ مولانا رومی۔ اپنی آواز کے بجائے اپنے دلائل کو بلند کیجیے۔ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں برسنے سے اگتے ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی۔ خدا جب کسی بدبخت کو دکھ دینا چاہے تو وہ بدقسمت ناشکری کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی۔ پتھر موسم بہار میں بھی سرسبز و شاداب نہیں ہوتا۔ خاک بن جاؤ تاکہ تم سے رنگ برنگے پھول جنم لیں۔ مولانا جلال الدین رومی۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے پاکیزہ لوگوں کے عیب جوئی میں مشغول کر دیتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی۔ جب انسان کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے۔ مولانا جلال الدین رومی۔ وہ لوگ جن کی نگاہیں جامد نہیں ہیں وہ باطنی ترقی کرتے ہیں اور حجابات کو چاک کرتے ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی۔ عقل کو خواہش پر فضیلت حاصل ہے کیونکہ عقل زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیتی ہے جبکہ خواہشیں تمہیں زمانے کا غلام بنا دیتی ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کے بجائے محبت ایجاد کرو۔ جلال الدین رومی۔ عشق کا مذہب تمام مذہبوں سے جدا ہے۔ عاشقوں کا مذہب اللہ تعالیٰ ہے۔ عاشق غم سے غمگین نہیں ہوتا۔ کنواں کھودنے والے کنویں میں جا گرتے ہیں۔ کوئی برا آدمی سزا پائے بغیر نہیں رہتا اور اچھائی جزا پائے بغیر نہیں ہوتی۔ حق پر یقین رکھو اور باقی جو ہوتا ہے ہونے دو۔ مولانا جلال الدین رومی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں مکہ کے وہ پتھر بھی پہچانتا ہوں جو نبوت کے ظہور سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے کسی کی زمین ظلم سے لے لی اسے قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ توکل۔ رب وہی ہے جو ابراہیم کے دور میں تھا، جو موسیٰ کے دور میں تھا، جو یونس کے دور میں تھا۔ فرق بس ہمارے یقین میں ہے۔ وہ تو آج بھی معجزے کرنے پر قادر ہے۔ میں نے خدا سے کہا میں تمہیں جاننے سے پہلے نہیں مرنا چاہتا۔ خدا نے جواب دیا جو مجھے جان گیا وہ کبھی نہیں مرتا۔ مولانا رومی نے فرمایا جبرائیل کی طاقت خوراک کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی وجہ سے ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی سے کسی نے پوچھا کہ دنیا کیا ہے؟ فرمایا ہر وہ چیز جو تمہیں اللہ سے غافل کر دے۔
खटखटाओ वो दरवाज़ा खोल देगा, मिट जाओ वो सूरज की तरह चमका देगा, झुक जाओ वो आसमानों जितना बुलंद कर देगा, कुछ भी ना रहो वो तुम्हें सब कुछ बना देगा, उसके हो जाओ वो अपना बना लेगा। कल मैं होशियार था, दुनिया बदलना चाहता था, आज मैं समझदार हूँ, खुद को बदल रहा हूँ। फरमाने आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक क़यामत के दिन इरशाद फरमाएगा, वो लोग कहाँ हैं जो मेरे जलाल की वजह से आपस में मोहब्बत रखते थे। आज मैं उन्हें अपने अर्श के साए में रखूँगा। आज मेरे अर्श के साए के सिवा कोई साया नहीं होगा। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह करीम की बारगाह में पीर और जुमेरात को माल पेश किए जाते हैं, तो मैं पसंद करता हूँ कि मेरा अमल रोज़े की हालत में पेश हो। उम्र की ऊंचाइयां चढ़ता हुआ आदमी ये भूल जाता है कि असल में वो उतर रहा है जीना जीना 2 गज ज़मीन में। अल्लाह ताला जब किसी बंदे से नाराज़ होता है तो इसे पाकीज़ा लोगों की ऐबजोई में मशगूल कर देता है। खालिक से दिल लगाओ, मखलूक तो वफा के लायक ही नहीं। हो सकता है जिस चीज़ के लिए तुम रोते हो वो बस तुमसे एक दुआ दूर हो। जिन्हें यकीन हो मुकद्दर लिखने वाले पे, वो अंजाम से घबराया नहीं करते। और जो फ़ैसला मेरा रब करता है, यकीन जानो अर्श से फर्श तक वही बेहतरीन होता है। तालीम की कमी को तरबियत अच्छी तरह ढांप लेती है, लेकिन तरबियत के शगाफ की कमी को तालीम कभी पूरा नहीं कर सकती। जब बंदा कहता है या रब या रब या रब, तो अल्लाह ताला फरमाता है लब्बैक अब्दी, मांग तुझे अता किया जाए।